بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق ٹی وی اور میرا نام ہے حمزہ ارشد۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے 19 ہجری میں روانہ کیا۔ اس لشکر میں ایک نوجوان صحابی بھی تھے جن کا نام عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سلطنت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بیڑیوں سے ان کی قوت اور ہیبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عیش پسندی اور عیاشی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ قریب آیا، اس نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی سے اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو، مجھ سے کہو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جو چاہے کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں کو کہا کہ تم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش برسائی۔ دوسری طرف بادشاہ نے عیسائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو۔ چنانچہ نیچے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوا لی، اس میں روغن زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہوا، تپنے لگا، تو اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا۔ ایک کے لیے حکم دیا کہ اس کو دیگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ اس دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب لشکری ان کو لے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنسو روا ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا اس کو واپس لے آؤ۔ جب وہ واپس لائے گئے تو بادشاہ نے ان پر عیسائیت کی پیشکش کی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر حیرانگی سے پوچھا تم پھر کیوں رو رہے تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس لیے رویا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کے برابر کی تعداد کے برابر جانیں ہوتی تو پھر بھی اللہ کی راہ کے لیے قربان کرتا۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا اور کہا یہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور یہ پیشکش کی اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن کے سر پر بوسہ دے دوں تو سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدے کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور آغاز میں کرتا ہوں
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کتنی روشن اور جرأت و بہادری کا نمونہ رہی ہے، اور آج ہم مسلمان اپنے دین اسلام کو بلا بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔